ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہ پٹی تھی، بڑی محنت کے بعد دیکھا کہ کچھ کٹا تو ضرور ہے، مگر جب آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ دمبا پڑا ہے، اسماعیل کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح ہے نا جی؟ کاٹنے کی کوشش کی مگر چھری نے نہیں کاٹا۔ ناراض ہو کے چھری کو زمین پہ پھٹک دیا، میں کاٹتا ہوں تو کاٹتی نہیں، میں چلاتا ہوں تو چلتی نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں کاٹا نہیں تو نے؟ تیرا کام کاٹنا ہے، تجھے کاٹنا چاہیے۔ اچھا بتائیے چھری نے کیوں نہیں کاٹا؟ کیا چھری تیز نہیں تھی؟ تیز تھی، گھر سے ہی تیز کر کے لے گئے تھے۔ کیا بازو خلیلی طاقتور نہیں تھے؟ بہت طاقتور تھے۔ وہ بازو جس نے بنائے کعبہ کیا، اس کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا حضرت اسماعیل کا گلا نرم و نازک نہیں تھا؟ خدا کی قسم گلاب کی پنکھڑی بھی اتنا نرم نہیں ہو سکتی جتنا گلو اسماعیل نرم و نازک تھا۔ مگر وہ گلا نہیں کٹا، چھری نہیں چلی۔ کیا باپ بیٹوں کے خلوص اور ایثار میں کوئی شک تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد بھی چھری نہیں چلی۔ ناراض ہو کے زمین پہ رکھ دیا، میں کاٹتا ہوں تو کاٹتی نہیں ہے۔ چھری نے زبان حال سے عرض کیا، سرکار خلیل علیہ السلام، میں نے کاٹا نہیں، آپ ناراض ہو گئے، میں نے کاٹا نہیں، آپ خفا ہو گئے۔ سرکار معاملہ کا ہاں تیرا کام کاٹنا تھا، تو نے اپنا کام کیا کیوں نہیں؟ جس کا جو کام ہو نہیں کرے تو ناراض ہونا یہ ضروری ہے۔ تو نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ چھری نے بڑے ادب سے عرض کیا، سرکار جس کا جو کام ہو نہ کرے تو ناراض ہو جانا چاہیے۔ کہا ہاں۔ کہا میرے آقا ادب سے عرض کروں، چھری کا کام تو کاٹنا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اے آقا آگ کا کام بھی تو جلانا ہوتا ہے، آگ کا کام بھی تو جلانا ہوتا ہے۔ جب آگ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے اپنا کام کیوں نہیں کیا تھا؟ جب آگ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے اپنا کام کیوں نہیں کیا تھا؟ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑی عجیب کشمکش ہے۔ آگ نے وہاں اپنا کام نہیں کیا، چھری نے یہاں اپنا کام نہیں کیا۔ آگ وہاں جلانے سے رک گئی، چھری یہاں کاٹنے سے رک گئی۔ بڑی تشویش تھی، کیا معاملہ؟ آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ چھری نے کیوں نہیں کاٹا؟ اس میں آگ کا کمال تھا کہ چھری کا کمال تھا؟ آگ کا کمال تھا کہ چھری کا کمال تھا؟ آگ کا کمال تھا کہ چھری کا کمال تھا؟ اس سوال کو جب علماء اہل سنت کے درمیان رکھا گیا، کہا مولانا مطالعہ کیجئے، اس میں نہ آگ کا کمال تھا نہ چھری کا کمال تھا، دونوں جگہ نور مصطفیٰ کا کمال تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی نور جب تک پیشانی ابراہیم میں تھا آگ جلا نہیں سکی، آج وہی نور پیشانی اسماعیل میں ہے، اس لیے چھری کاٹ نہیں سکی۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، جس کا آنا اتنا لاجواب ہو وہ بھولنے کے لائق ہے نہیں۔ اس لیے ہم آنے کو بھی نہیں بھولیں گے اور جانے کو بھی نہیں بھولیں گے۔ ہمیں بات کچھ اور کرنی ہے، آئیے جانے کی بات ہو جائے کہ جانے میں نبی ہمیں نہیں بھولے، رب کے پاس اتنی بلندی پہ جا کے بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ نمازیں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ چلیے کم سے کم جو لوگ پڑھتے ہیں وہی جی کر دیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ آئندہ پڑھنے کا وعدہ کریں، طے کر لیں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ نماز تحفہ معراج ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس طرح کی دعاؤں میں بہت سنبھال کے لوگ آمین کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ قبول ہو جائے۔ ہاں، بمبئی میں بول رہا تھا، خیرانی روڈ پہ، شاید سب بنگالے والے تھے، آپ تو بمبئی رہتے ہیں، میں نے وہاں جب یہ دعا کی اور اس کے حلال پہ بول رہا تھا، میں نے کہا اللہ سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، تو خالی 5% آمین بولے۔ ہم نے کہا خیریت تو ہے، ایک آدمی نے کہا کہ دھندہ متاثر ہو جائے گا، یہ حلال والی شرط بڑی ٹیڑھی ہے، ہم لوگوں کا بزنس بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ دوستو، صرف دعا سے کام نہیں چلتا، دعا بھی کرو اور تدبیر بھی کرو، دعا بھی ہو اور تدبیر بھی ہو، تب کام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گجرات میں تقریر کرنے گیا تھا اور کمیٹی کے صدر تھے بیچارے، تو کلین شپ تھے۔ میں نے کہا بھائی جان ذرا داڑھی بڑھا لیجئے، سنت رسول ہے۔ کہنے لگے حضرت آپ کا 100 بار 1000 بار حق ہے، آپ علماء ہیں، کہہ سکتے ہیں، یقیناً ہماری غلطی ہے، دعا کیجئے اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دعا کر دی، مگر یقین جانیے سال بھر میں قبول نہیں ہوئی۔ پھر جب پلٹ کے گیا دوسرے سال محرم میں تو دیکھا وہی حال ہے۔ ہم نے کہا یار دعا کے لیے، اور کہا حضرت داڑھی بارے، حضرت معاف کرے، قسم بڑی غلطی ہوئی، دعا کریں۔ ہم نے کہا چل ایک بار پھر دعا کرتے۔ تیسرے سال پہنچے پھر وہی سے، ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو صدر صاحب؟ کہنے لگے کہ حضرت بس کہا بتائیں بڑی غلطی ہے، دعا کیا۔ میں کہا چپ پہ رہنا، ابے ہم دعا کر رہے ہو تو چھلایا کر، بڑھے گی کب؟
बहुत सारे लोग सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि दुआ कीजिए दुआ कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी खंबे पे मान लो ये खंबा है या कुछ भी है या कोई पेड़ है, एक आदमी चढ़ना चाहता है चढ़ा, और अगली शाख थोड़ी दूर है कि अगर थोड़ा सहारा मिल जाए तो उसको पकड़ ले, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, चिल्लाया दौड़ो गांव वालों। बेबियापुर वाले दौड़े और कहा कि यार लड़का चढ़ना चाहता है तो सहारा दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आदमी सबने नीचे से हाथ लगा, ज्यादा हाथ लगाने की जगह भी तो नहीं होती। बहरहाल जहां तक सबके हाथ पहुंचे हाथ लगाया, कोशिश करके इसको चढ़ा दो बेचारे को, सबने हाथ लगाया लेकिन 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, वहीं था। लोगों ने कहा यार हम लोग बेवकूफ है क्या, सारा दे 10 आदमी मिलकर चढ़ाए, चढ़ नहीं पा रहा है, अगर 2-4 कुंटल की कोई चीज होती उठा के फेंक देते, ये 50-60 किलो का आदमी 10 लोग हाथ लगा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। एक होशियार आदमी ने ऊपर देखा तो कह रहे छोड़ दो, कभी नहीं बढ़ पाएगा, बहुत बदतमीज है, चाहे और लोग आ जाए तब भी नहीं चढ़ पाएगा, खैरियत तो। हमने कहा आप लोगों की हमदर्दियां या गुस्से में तब्दील कैसे हो गई। का मोदी साहब आप देख लो, आपको भी हमने देखा तो वाकई बड़ा बदतमीज था। क्या कर रहा था जानते, ये बेचारे सब हाथ लगाए थे कि चढ़ जाए और ऊपर से दोनों हाथ छोड़े हुए था आराम से। अरे यार उसको भी तो कहीं कुछ डाल पकड़ना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, अमल भी जरूरी है। दुआ से काम नहीं, कोशिश भी जरूरी। करम करम प्याजी रानी कर दो करम या गौसल बरा, कर दो करम या गौसल बरा, या गौसल आदम